مصروف شہر کے ایک پرانے کونے میں ایک چھوٹا سا خوبصورت ریسٹورنٹ تھا۔ اس ریسٹورنٹ کی خاص بات کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بلی تھی جس کا نام تھا وسکرز۔ وسکرز روز صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اپنے کچن سے نکلتا، اپنی ننھی شیف کی ٹوپی اور چھوٹا سا کوٹ پہنتا اور کام پر لگ جاتا۔ وہ کوئی عام بلی نہیں تھی بلکہ کھانوں کی دنیا کا ماہر۔ اس کے تیز پنجے اور ذائقوں کی پہچان حیرت انگیز تھی۔ آج کا دن اس کے لیے خاص تھا کیونکہ وسکرز نے دنیا بھر کے ذائقوں پر مبنی ایک خاص مینیو تیار کیا تھا۔ اس نے شروعات کی اطالوی کیپریس سلاد سے۔ ٹماٹر، موزریلا اور تلسی کے پتوں کو زیتون کے تیل میں خوبصورتی سے سجایا۔ پھر تیار کی جاپانی سوشی، چاول تازہ مچھلی میں لپٹے ذائقے جیسے کسی فن کا نمونہ ہو۔ جیسے ہی کچن میں مسالوں کی خوشبو پھیلی، وسکرز نے بھارتی سبزیوں کی کڑی تیار کی۔ زیرہ، ہلدی اور دھنیا کی خوشبو سے کچن مہک اٹھا۔ آخر میں میٹھے کے لیے بنایا فرانسیسی چاکلیٹ جیسے اس نے بہت احتیاط سے تیار کیا۔ جیسے ہی دوپہر کا وقت آیا، ریسٹورنٹ میں مہمانوں کا رش لگ گیا۔ ہر شخص خوشی سے کھاتا اور تعریفوں کے پل باندھتا۔ وسکرز ہر ڈش کے ساتھ سر جھکا کر شکریہ ادا کرتا، مگر اس کی سب سے بڑی کامیابی وہ خوشیاں تھیں جو اس نے چہروں پر بکھیری تھی۔ لوگ اس بلی کو ہمیشہ یاد رکھتے جس نے اپنے ہنر سے دنیا کو دکھایا کہ جذبہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر دل میں لگن ہو تو بلی بھی دنیا کا بہترین شیف بن سکتی ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ انسان ہو، بڑے ہوں یا طاقتور ہوں۔ اصل چیز جذبہ، محنت اور لگن ہے۔ وسکرز صرف ایک بلی تھی مگر اس نے دنیا کو اپنے ہنر سے حیران کر دیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ قابلیت عمر یا شکل سے نہیں ناپی جاتی بلکہ جذبے اور محنت سے ناپی جاتی ہے۔ خوشیاں بانٹنے والا ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی ظاہری شکل یا حیثیت کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان کے ہنر، جذبے اور نیت کو سمجھنا چاہیے۔ تو آپ کو وسکرز کی یہ خاص کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ آپ مزید ایسی خوبصورت، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سن سکیں۔ آپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا سبسکرائب ہر شکریہ ہے وسکرز کے لیے جس نے صرف کھانے نہیں بلکہ جذبے بھی بکائے۔ آپ کا ساتھ ہماری ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔